کہاں تک آپ کو دخل دینا ہے اور کہاں پھر آپ نے دخل نہیں دینا، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ دخل نہیں دیں گے تو کوئی خرابی ہو جائے گی۔ بعض اوقات دخل دینے سے خرابی ہو جاتی ہے، اگر صحیح طریقے سے دخل نہیں دیتے تو دخل دینے سے خرابی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دخل دینا ہوتا ہے، کہاں تک دخل دینا ہوتا ہے، نمبر ون، جب ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو تو دوسرا ٹاپک بیچ میں لانا چاہیے کہ نہیں۔ لڑائی پہلے چل رہی ہے تو ایک ٹاپک اور پہ آتا ہے بیچ۔ مریض کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی ٹاپک بیچ میں ڈالے، کیونکہ وہ لڑائی ڈالنا چاہتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے لڑائی ڈالنے میں، کیونکہ لڑائی ڈلتے ہی اصل چیز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا لڑائی ڈالنے سے، کیونکہ اگر وہ لڑائی ریزالو کرنا چاہے گا تو نشہ رک جائے گا، تو نشہ تو وہ روکنا نہیں چاہتا نا، کیونکہ اگر میٹر آف فیکٹ بات چیت چلے گی تو بات چیت آخر اسی نتیجے پہ پہنچے گی جس میں مریض بھی کہے گا کہ میں نشہ نہیں کرتا، اور گھر والے بھی کہیں گے کہ چلو اچھی بات ہے نہ کرو۔ لیکن یہاں تک تو وہ نوبت لانا نہیں چاہتا کہ بات سموتھلی کسی کنسنسس تک پہنچ جائے یا اتفاق رائے تک پہنچ جائے۔ اتفاق رائے تک تو وہ نہیں لانا چاہتا نا، وہ تو اس کو سوٹ کرتا ہے۔ دیکھیں جو بھی بندہ، آپ اکثر کوئی نہ کوئی کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے والد ہیں یا والدہ ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں، باس ہیں، تو آپ کے پاس کوئی شکایت لے کے آ جاتے ہیں دو لوگ جن کا آپس میں تنازع ہے، اور وہ جو دو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جن کا آپس میں تنازع ہے تو وہ دونوں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بندہ قصوروار ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اصل موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بھی قصوروار ہوگا وہ اصل موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے، اور جو بندہ بے قصور ہوتا ہے وہ اصل موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے۔ تو نشانیاں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، جو دو بندے تنازع کے ساتھ آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کون بندہ ہے جو اصل موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے، کون اصل موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کون توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کا، جیسے عدالتوں میں مقدمے ہوتے ہیں تو ایک پارٹی ہمیشہ آ کے تاریخ مانگتی ہے، تو یہ مطلب کی ہے، وہ گلٹی پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی ذرا لمبی تاریخ دے دو، وہ 500 روپیہ بھی نیچے ٹیبل کے نیچے سے کھسکا رہے ہوتے ہیں۔ تو کئی نشانیاں ہوتی ہیں، سمپل نشانیاں ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ جو پنچایت میں بات نہیں کر سکتا تو وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر والدین بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت جو ہے خواہ مخواہ خرابی کی طرف جا رہی ہے، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ڈیفینڈ اپنے آپ کو کرنا، کیونکہ بچہ فوراً ہی کہہ دیتا ہے کہ تسی تے میرے نال پیار ہی نہیں کردے، کہ تسی تے مینوں لگدا ہے بچپن چ کدھروں چک کے لیاندا سی مینوں، تسی کسی ہسپتال چوں لیاندا سی مینوں تے شک کہ میں تہاڈا پتر ہی نہیں، میرا ڈی این اے کراؤ۔ تو اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے ہیں تو والدین جو ہے وہ ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، کہتے نہیں نہیں کاکا تو دیکھ تیرا نک میرے نال ملدا ہے، کان تیرے پھوپھو نال ملدے نے، تو بالکل بچہ ہے اپنا۔ ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں، ایکسپلینیشنز دینا بیہیویئر شروع کے ہو لیے۔ جاتے ہیں۔ ایک پارٹی ہے جو دفاع پہ آ جاتی ہے، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ تم نشہ کرتے ہو کاکا، یہ بہت برا کام ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تیری شکل میرے نال ملتی ہے، تو میرا پتر ہے، اور پھر وفور جذبات سے آنکھوں میں آنسو لے کے گلے بھی لگا لیتے ہیں، تو پھر توجہ اصل مسئلے سے ہٹ جاتی ہے۔ ٹاپک چینج ہو جائے کیونکہ اس ٹاپک کا اس کے پاس جواب کوئی نہیں۔ باقی تسی پوچھو نا کہ بحیرہ اوقیانوس چ مچھلی سانس لیندی ہے کہ نہیں، تو دسے گا تانوں لیندی ہے کہ نہیں، باقی انہوں سارا پتہ ہے، انہوں بس اس گل کا جواب نہیں آندا جڑا نشے والی گل ہے، لہذا وہ نشے کی بات کو ادھر ادھر پکڑتا ہے۔ اور پھر خالی نشے کا مسئلہ نہیں، نشے کے ساتھ جو اصل چیز ہے وہ موڈ ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے لوگ نشہ کرتے ہیں آخر کار۔ موڈ ڈس آرڈر ایسے ہیں جو غصہ دلاتے ہیں، جو تلخی پیدا کرتے ہیں، بیالوجی ہے، جسم کے اندر ایک بیالوجی ہے جو تلخی پیدا کرتی ہے اور مت مار دیتی ہے۔ تو جو بندہ انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر میں ہوتا ہے یا اسکیزوفرینیا میں ہوتا ہے یا ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی گفتگو نہیں کر سکتا،
اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے, اس کا ٹھہراؤ پیدا نہیں کر رہے. وہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے, چھوٹے چھوٹے دھماکے اندر ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ بندہ گفتگو کرتا ہے تو وہ لینڈ مائنز بچھائے جاتا. یہ سمجھتے ہیں بارودی سرنگیں؟ بارودی سرنگیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ کہ جب کوئی چل کے آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے, تو پہلے ہی زمین میں وہ بارودی سرنگیں بچھا دیتے ہیں کہ جو اوپر پاؤ رکھے گا تو پٹاخہ چلے گا. گھروں میں یہ چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ گھروں میں ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ بیماری میں ہوتا ہے یا نشے میں ہوتا ہے, ایک ماں باپ ہوتے ہیں, دو چار اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں, ایک دادا جی ہوتے ہیں, ایک دادی اماں ہوتی ہے. تو یہ سارے اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں خاموشی سے یا بات چیت کے ذریعے. اور جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنے ہی انٹریکشن ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے 2 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 انٹریکشنز ہوں گے, اور اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو پھر 3 انٹریکشن ہو رہے ہوں گے, اور اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ڈال رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں بات ہوتی ہے تو سالک صاحب ادھر سے کوئی زیر لب بات کرتے ہیں تو قاصر ادھر سے سنتا ہے, اس کو براڈ کاسٹ کرتا ہے, وہ ادھر آتی ہے بات نعیم صاحب کے پاس. جیسے ہاکی میں نہیں ہوتا کہ گیند جو ہے ہاکی ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی, تو گھروں میں بھی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے اوپر. اور جو مینٹل ہیلتھ ہے, اگر اس میں کہیں ایک بندے میں کوئی خرابی ہو تو وہ پہلا شعر وہ کہتا ہے, اس کو تورا مصرع کہتے ہیں. کسی غزل کا پہلا مصرع, اب آپ کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, تو پھر آگے چلتا رہا, دوسرا بندہ بھی پھر بولتا ہے, اس طریقے سے چلتا ہے. تو کوئی بندہ ایک بیچ میں بات کر دیتا ہے, اس کو تورا مصرع کہتے ہیں, تو دوسرا بندہ پھر اگلا شعر بولتا ہے, پھر تیسرا اگلا شعر, چوتھا ساری غزل کہہ دیتا ہے. یہ جو گھروں میں ماحول ہے نا, اس کو پہلے ٹھیک کرنا ضروری ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, سچ بات یہ ہے کہ آپ یہاں کسی بیماری کے علاج کے لیے نہیں آتے, کسی نشے کے علاج کے لیے نہیں آتے, آپ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں. کہتے ویسے آپ کچھ اور ہیں, لیکن اصل بات ہے جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ گھر کا ماحول ہے. کہ گھر جاتے ہی ہال پڑتے ہیں, جب آپ گھر جانے کی طرف چلتے ہیں نا رات کو مرد حضرات, تو ان کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ گھر جا کے تو کہانیاں سننے کو ملے گی. اب اگر آپ غور کریں تو مردوں کو رات کو گھر آتے ہوئے اٹریکشن فیل ہونی چاہیے نا, کہ گھر جائیں گے تو بچوں میں ملیں گے, بیوی سے ملیں گے, لیکن ان کو وحشت ہو رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی طوفان ہے. اور پھر گھر میں جب جاتا ہے تو کوئی پردہ پوشیاں بھی کر لیتے ہیں, کچھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس نے کیا کیا. پھر جب زیادہ کام ہوتا ہے تو کہتے تجھی سنبھالو, اس نو سب تہاڈا قصور ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ ماحول کی خرابی جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی بات کر رہی تھی افرا, وہ بات یہ کر رہی تھی کہ جب گھر میں کوئی کرائسس آپ خود پیدا کرتے ہیں, ایک ہے کہ کرائسس پیدا ہوتا ہے, وہ کرائسس ایسے پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 2:30 بجے آ گیا نشہ کر کے, تے آندیاں باہر گڈی انہیں توڑ دیتی ہے, اور پھر شور مچایا, ملازم سارے جاگ پے نے, گھر چ رولا پی گیا, سائے بھی کھڑکیاں کھول کے دیکھ رہے ہیں, تو یہ کرائسس پیدا ہو گیا. اور پھر سب گھر والے اس کرائسس کو ٹھنڈا کرنے میں لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ تو گھر میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جب آپس میں, تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ قوالیاں لگا دیتے ہیں تاکہ ہم سائے سمجھیں کہ ہم قوالی سن رہے ہیں. دیکھیے کرائسس تب بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کرائسس کا ایک مطلب اپرچونٹی بھی ہوتا ہے. جب تک آپ کرائسس پیدا نہیں کرتے تب تک اپرچونٹی کریٹ نہیں ہوتی. کرائسس میں چھپی ہوئی ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں جیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو یہ کرائسس پیدا ہو گیا ہے, لیکن اس کے اندر اپرچونٹیز بھی چھپی ہوئی ہیں. کئی اپرچونٹیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں کہ جو سبسڈی تھی اس کو تھوڑا کم کرنے کا موقع ملا, لوگوں کے ذہن پہ بوجھ آیا, وہ زیادہ کمانے کی طرف توجہ دیں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے بہانے اپنے اپنے کام کاج میں 2 پیسے زیادہ اپنا ریٹ چڑھا دیں گے. مطلب کچھ اپرچونٹیز پیدا ہوگی. تو جاب پر کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ جا کے تو ڈیمانڈ کریں گے نا باس سے
کہ ہماری بھی تنخواہ بڑھائیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا. اچھا یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ جو فالتو کی چیزیں ہیں لوگ خریدنا بند ہو گئے ہیں، اور اس کرائسس کی وجہ سے امپورٹ بند ہو گئی ہے، اور بلیوں اور کتوں کے لیے جو خوراکیں آتی تھی وہ بند ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کرائسس پیدا کرنے سے ڈرتے ہیں، در حقیقت کرائسس کا انتظار کرتے رہتے ہیں. لیکن کرائسس پیدا کرنا اور کرائسس کا انتظار کرنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. جب آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے کرائسس پیدا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کرائسس پیدا کروں گا، کوئی پابندی لگاؤں گا، کوئی رکاوٹ ڈالوں گا، تو میرا جو مد مقابل ہے وہ کچھ نہ کچھ رولا پائے گا، وہ کھپ ڈالے گا، وہ توڑ پھوڑ کی دھمکی دے گا، وہ گھر سے جانے کی بات کرے گا. تو آپ کو تیار ہونا چاہیے. جب آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں تو آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ آپ نے کرائسس پیدا کیا ہے تو آپ نے پہلے بندوبست کرنا ہے کہ اس کو مینیج کرنا ہے. جیسے فلموں کی شوٹنگ نہیں ہوتی جس میں وہ کوئی آگ لگانی ہوتی ہے محل کے اندر، ملکہ بادشاہ کو جلانا ہوتا ہے، تو آپ کا کیا حال ہے کہ وہ سچ مچ جلا دینا ہوتا ہے اس کو. انہوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ جب آگ لگ جائے گی سین ہو جائے گا اور ملکہ اور بادشاہ کو زندہ نکال دے دیں. ایسی خطرناک شوٹنگز جو ہوتی ہیں تو ان کے لیے وہ بندوبست رکھتے ہیں کہ جو ہی سین اوکے ہو وہ تمام لوگوں کو سیف ایگزٹ دے دیں. تو گھروں میں بھی جیسے آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نونہال ہے وہ کس قسم کا رد عمل دے گا. تو اس کا کوئی کزن، کوئی اس کا چچا تایا، کوئی اس کا بھائی، کوئی اس کا اور رشتہ دار، کوئی اس کا دوست جو ہے وہ بھی ارد گرد ہونے چاہیے تاکہ اس کو کرائسس سے روکیں. تو جب آپ خود کرائسس پیدا کرتے ہیں، خود ہی اس کو روکتے ہیں، تو پھر آپ آگے ترقی کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں اور دوسرا بندہ رد عمل دیتا ہے اور آپ بھاگ اٹھتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی لٹیا ڈوب گئی ہے. پھر آپ اس کرائسس کو اگر مینیج نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ اس کو پیدا ہی نہ کریں. اس کو ہم ریڈ سٹینڈ کہتے ہیں، کرائسس پیدا کرنا اور اس کو مینیج کرنا. ایک یلو سٹینڈ ہوتا ہے جس میں ہم بار بار کسی کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں اور وہ مان جاتا ہے. ایک گرین سٹینڈ ہوتا ہے جس میں ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جیسے ایک گلاس پانی تو دینا، تو لوگ مان ہی لیتے ہیں، یا میری یہ چیز اوپر سے پکڑا دو ذرا، میں نہیں لے سکتا، تو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ تم کر دو، تو جس سے یہ گرین سٹینڈز پورے ہوتے ہیں. تو جو بات آپ کر رہی ہیں وہ یہی کر رہی ہیں کہ جو کرائسس ہے وہ پیدا کرنا چاہیے. لیکن ہم کرائسس اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ ہمیں امن بڑا پسند ہوتا ہے، امن بہت پسند ہوتا ہے تو ہم کرائسس پیدا نہیں کرتے. اور جب بچہ آ کے ہمیں تپا دیتا ہے تو پھر ہم اندر کی تپش کی وجہ سے کرائسس پیدا کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو وہ ہم کرائسس پیدا نہیں کر رہے ہوتے، وہ اگلا بندہ ہم سے کرا رہا ہوتا ہے کرائسس، وہ اگلا بندہ کرا رہا ہوتا ہے. اور اس کو سوچ سمجھ کے کرائسس پیدا کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے ریڈ سٹینڈ لینے چاہیے. اور جب ہم ریڈ سٹینڈ لیتے ہیں تو دوسرے کا رد عمل جو متوقع ہے اس کو ناپ تول لینا چاہیے اور اس کو مینیج کرنا چاہیے. جب کوئی نشہ، چاہے وہ چائے کا نشہ ہو، اگر آپ کو وہ ہائی دیتا ہے، انرجی دیتا ہے اور ساتھ انگزائٹی دیتا ہے تو سمجھے یہ ایڈکشن ہے. اسی طرح باقی نشوں کا قانون بھی ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے اور وہ ریلیکس کرتی ہے اور ساتھ وہ غصہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈکشن آ گئی ہے، کیونکہ زہریلے مادے پیدا ہو رہے ہیں. اور جب آپ آئس کرتے تھے اور آپ کا جسم زہریلے مادے پیدا کرتا تھا تو آپ کو امی اور ابا کا اپنے کمرے میں آنا بھی برا لگتا تھا، کیونکہ وہ سمبل بن گئے ہوتے ہیں کہ یہ میرے نشے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. وہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. یہ تو عام بات ہے کہ اپنی ضرورت کے تحت ناراضگی پیدا کرنا، اپنی ضرورت کے تحت والدین کو آنکھیں دکھا کے تو ناراض کر دینا،
لیکن 2 گھنٹے کے بعد اگر والدین کے ساتھ کوئی کام پڑ گیا ہے تو پھر چہرے پہ اتنا جیسے چارم لے کے آنا، چہرے پہ پھر اتنی محبت طاری ہو جاتی ہے کہ والدین ایک نظر دیکھتے کہتے ہیں وہی ہے، لیکن وہ اتنی کارگر ضرب ہوتی ہے کہ کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ مجھے تو روزانہ واسطہ پڑتا ہے مریضوں سے ملنے کا، تو وہ آتے ہیں مجھے ملنے تو ان کے چہرے پہ اتنا چارم ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ فرسٹ 1 منٹ میں وہ مجھے مکمل فتح کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ ان کو میں نہ کیسے بولوں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر 45 سال میں مجھے اتنی مشکل پیش آتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی آتا ہے تو ودن 60 سیکنڈ وہ میرے ساتھ پورا محبت کا ایک ماحول پیدا کر لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک سگریٹ تو پلاؤ۔ تو اس وقت پھر نہ کرنا جو ہے پھر ایکسٹرا زور لگانا پڑتا ہے، کچھ ایکسٹرا کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہم اپنے تجربے سے پھر سیکھتے رہتے ہیں، تو ایکسٹرا کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں ہم تبادلہ خیال کر سکتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ۔ تو والدین کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، والدین کو یہ بہت اچھی طرح سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھ لیا کریں کہ یہ جو چہرے پہ بالکل ایک محبت والا تاثر لے کے کوئی آ رہا ہے تو پہلے ہی تھوڑے چوکس ہو جایا کریں کہ جو بات نہیں ماننی تو وہ نہیں ماننی، اور جو بات ماننی ہے تو وہ فوراً مان لینی ہے۔ تو یہ کریڈیبلٹی والدین کو بنانی چاہیے کہ وہ جب چاہیں یس کہہ سکیں، جب چاہیں نو کہہ سکیں، اور یس اور نو مکمل آنسر ہوتے ہیں، اس کی کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں ہوتی۔ جب آپ دفاع کرنے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دفاع آپ نے کس کے سامنے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے کا ایس ایچ او آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ نے اس کی بات کا صحیح جواب دینا ہے، اپنی صفائی دینی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی سول جج یا کوئی سیشن جج پوچھتا ہے کٹہرے میں کھڑے کر کے کہ دسو، یا آپ کے فادر پوچھتے ہیں یا آپ کا باس پوچھتا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ ہاں جی یہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی غیر متعلقہ بندہ ہمسایہ پوچھ لیتا ہے، یا کوئی راہ چلتا بندہ پوچھ لیتا ہے، یا جس نے رفڑ ڈالنا ہے وہ پوچھ لیتا ہے، یا کوئی نشے کا مریض پوچھتا ہے کوئی کہ اچھا دسو ہاں میرے تسی نشے دیاں گلاں کر دیو تے تہاڈا وہ فلانا دوست رشوت کیوں لیندا ہے، اور آپ اپنے رشوت لینے یا نہ لینے والے دوست کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فیس بک پہ میں کئی دفعہ پوسٹیں لکھتا ہوں سیاسی، تو کوئی بندہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ جی آپ تو پٹواری ہیں، تو میں نے کہا ہاں بالکل ہوں، تو کہتا ہے آپ برا نہیں مناتے، آپ کو ہم جب پٹواری کہتے ہیں تو برا نہیں، آپ کو پتہ ہے نا مسلم لیگ نون کے حمایتیوں کو پٹواری کہتے ہیں۔ میں کہا نہیں برا منانے کی کیا بات ہے، ابھی پٹواری ہیں، کچھ دنوں کے بعد نائب تحصیلدار ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دفاع نہیں کرتے اپنا، یعنی جب آپ کو دفاع کرنا پڑتا ہے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک غیر متعلقہ جگہ پہ دفاع کرنا پڑ رہا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ پہ دفاع کرنا پڑ رہا ہے جہاں آپ کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس جگہ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ ہے، آپ کے اندر شک ہے، آپ کے اندر ایک شک کا چھوٹا سا کومپل پھوٹ رہی ہے، اور آپ کسی کو یقین نہیں دلا رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹھیک آدمی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، جیسے کسی نے لکھا کہ میں نے تو آپ کی کتابیں پڑھی، اتنے ویڈیو دیکھے، پھر بھی آپ میرے ہم خیال نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو اگر آپ میری کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں آپ کا ہم خیال کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ نہ لکھا کریں نہیں تو پھر ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ تو میں کہا میرا دل کرتا ہے کہ آپ میری عزت کریں، لیکن آپ کا میری عزت کرنا میری ضرورت نہیں ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ میں اپنی عزت کروں، میری ضرورت تو یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں اپنی عزت کروں۔ یہی میں آپ کو سکھاتا ہوں سب کو کہ اس چیز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کی عزت کرے کہ جی آپ کی گاڑی بہت زبردست ہے یا آپ کا گھر بہت زبردست ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ کو پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ تھپڑ مارے گا، اور آپ اپنا بچاؤ قبل از وقت کرنے کا پروگرام بنائیں
لیکن رشتہ داروں میں جیسے آپ بردر ان لا کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے سالے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بڑا عزت کا رشتہ ہے, ہم نے اسے گالی بنایا ہوا ہے. جو بندہ سالہ ہوتا ہے یہ بہت عزت کا رشتہ ہے آپ کا, آپ کو اس کی بہت عزت کرنی چاہیے, کیونکہ اس رشتے میں بڑی دکھن ہوتی ہے. میری چونکہ کوئی بہن نہیں ہے تو مجھے خود تو نہیں پتا اس دکھن کا, لیکن اس رشتے میں دکھن ہوتی ہے. یعنی سالہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دکھتا ہے, اور اگر وہ دکھتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ مرہم رکھیں. پر سالہ کمبل ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے عزت کے ساتھ, کہ وہ بھی آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہوتا ہے. اور یہ رشتے میں جو بہن کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ اپنے سالے کو, ویسے وہ رشتہ ایسا ہے جسے ہم بردر ان لا کہیں تو اچھا ہے, سالہ کوئی ایک اچھی ٹرمینالوجی نہیں بتاتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دکھنے والا رشتہ ہے جس کو صرف ایک بہنوئی کمفرٹیبل بنا سکتا ہے اپنے مینرزم سے. اور یہ بالکل آپ کا دفاع قابل قبول نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے ان لاز کو جن کے آپ جوائی ہیں اور سالے کو جن کے آپ بہنوئی ہیں, آپ ایک سولی پہ ٹانگے رکھیں. دیکھیں جن رشتوں میں ویسے ہی کوئی نکا پن ہوتا ہے ان رشتوں کو اٹھا کے نیچے سے تھوڑا اوپر کرنا ہوتا ہے. کچھ رشتے ہوتے ہیں جس میں چھوٹا پن ہوتا ہے, کیونکہ عزت کرنے سے میں نے کبھی کسی بندے کی عزت کم ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے آپ کو پہلے آگے بڑھ کے کرنی چاہیے ان رشتوں میں. اب کئی رشتے ہوتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جیسے کزن کا رشتہ ہے, جیسے چاچے دا پتر ہے, جیسے تائے دا پتر ہے, وہ تہاڈیاں باواں نے تے تسی آپ ہی اگے بڑھ کے عزت کرو گے کہ میرے نال کھلون, نہیں بھی کھلو گے تو وہ تہاڈے نال کھلو ہی جانا ہے, کیونکہ وہ رشتے جو ہیں ذرا تھوڑے اور طرح کے رشتے ہیں. لیکن یہ جو ان لاز کے رشتے ہوتے ہیں, ان رشتوں کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پنیر کی طرح ہوتے ہیں, اگر ان کے کچھ نہیں کریں گے یہ خراب ہو جائیں گے, اس میں اسمیل آنی شروع ہوگی. کوئی قصور نہ کریں ان رشتوں میں اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے اس کو خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ان لاز کو کوئی عزت دیتے ہیں بیوی کے سامنے یا ان لاز کے سامنے یا دنیا کے سامنے. لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اس نے اس کو تقریباً ایک گالی بنا کے رکھا ہوا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو ایہی تھائیں جتھے اسی مطلب بےزتی بھی کر سکتے ہیں, پر نہیں کر سکتے. بےزتی جب آپ کسی کی کرتے ہیں تو آپ کا اندر بولتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا, آپ اپنی عزت نہیں کرتے. جو کرائسس کریٹ کرنے کی بات ہے وہ میں کہتا ہوں کہ پیشنٹس کے بیسٹ انٹرسٹ میں, دیکھیں ہم الگ بات نہیں کرتے. والدین کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 8-9 سال کا ہے, یعنی ٹین ایجر ابھی نہیں ہوا, تو 4 میں سے ایک بات اس کی مانیں. آپ حیران ہوں گے کبھی نشہ نہیں کرے گا. اگر آج بھی آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں, آپ سب کے گھروں میں 3, 4, 5 سال کے بچے ہیں, اور اگر آپ ان کی 4 میں سے ایک بات مانیں گے, 3 باتیں نہیں مانیں گے, تو وہ کبھی نشہ نہیں کریں گے. کوئی وضاحت کر سکتا ہے کہ کیسے؟ جس کی 4 میں سے ایک بات مانی جائے گی وہ کبھی نشہ نہیں کرے گا. یعنی نہ سن کے اس کا موڈ خراب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے 4 میں سے 5 باتیں مانی ہیں اس نے کہا ایک کھلونا لے کے دو, آپ 2 لے کے دیتے ہو. اس نے کہا کہ ایک کپڑا لے کے دو, آپ کہتے ہیں یہ میری طرف سے بھی لو. تو بعد میں جب وہ پہنچے گا دنیا کے سامنے اسکول میں یا کسی جگہ, اور اس کا کوئی انکار کرے گا, اس کا موڈ خراب ہو جائے گا. جب ٹیچر اسے کہے گا کہ تم سبق سناؤ اور وہ نہیں سنا سکے گا, اور ٹیچر اس کو کوئی برا بھلا کہے گا, تو اس کا موڈ خراب ہوگا. اور یہاں سے ایک موڈ خراب ہونے کی پیوند کاری اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. دیکھیے آج کل کے جو بچے ہیں, اگر آپ آج کل کے بچوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہماری بڑی بےزتی ہو گئی ہے. اچھا, ہم جب اپنے بچپن میں تھے ساڈی تو کدی بےزتی نہیں سی ہوئی, ساڈی عزت ہی کوئی نہیں سی, تو ساڈی تو کدی بےزتی ہوئی کدی نہیں. مطلب والدین جو مرضی کہہ لیتے تھے اور ہم کہتے تھے اوکے ہے, مطلب والدین نے جو کہا ہے تو پھر اس میں بےزتی والی کیڑی گل ہے. اچھا, یہ نہ سننا اور نہ کرنا دونوں ہی بڑا تکلیف دہ چیزیں ہیں, اور دونوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم کسی کو نہ کرتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے,
ہم گلٹی فیل کرتے ہیں. جب کوئی ہمیں نہ کرتا ہے تو ہم اینگری فیل کرتے ہیں, ہم ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں, اور ان فیلنگز کو نپٹانا یہ بچپن سے ہی اگر آ جائے تو بہت اچھا ہے. کہ جو سٹینڈز لگتے ہیں تو ان سٹینڈز کے لگنے کے اگلے دن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس لڑکے کا کیا بنے گا, کہ وہ سٹینڈز کو کیسے رد عمل دیتا ہے, اور والدین سٹینڈز کے اوپر کیسے کھڑے رہتے ہیں. یہ دو چیزیں مل کے فیصلہ کرتی ہیں. ایک تو والدین کیسے سٹینڈز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو بات کہہ دی ہے یہی بات ہے, اور جو پیشنٹ ہے جب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں, تو ہم اسی وقت اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یوں کر دیں, نہیں تو یوں کر دیں, نہیں تو یوں کر دیں, نہیں تو میں یوں کروں گا, تو یہ جو ایک رد عمل ہے کسی کا, یہ ہماری تعلیم کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جب ہم سٹینڈ لگاتے ہیں تو ہم سٹینڈ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں پیشنٹ کے رد عمل کا پتہ چل جائے اور والدین کی سکت کا پتہ چل جائے, اور پھر ہم والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سکت کو یہ ہم نے دو طرفہ جو سٹینڈز ہوتے ہیں اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ برے دوستوں کو نہیں ملتے, اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ٹیلی فون پہ رابطے نہیں کرتے, اس کے اور بڑے فائدے ہیں, بستیاں نہیں سوچتی. لیکن ہم ویسے بنیادی طور پر اس لیے سٹینڈ لگاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگو جواب کی مل رہا ہے. اگر جواب آگے سے یہ ملے کہ آپ جیسے کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ میرا فون آپ چھین لیں, آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو جب آگے سے یہ رد عمل ملتا ہے تو پھر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں, اور جو کہتے ہیں نہیں میرا سٹینڈ توڑو, میرا سٹینڈ توڑو, تو ہمیں اتنا ہی پھر اس سٹینڈ کو لاگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا کوئی ریزسٹ کرتا ہے اتنا ہی سٹینڈ لاگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی نہیں تو پھر نہ صحیح, کوئی نہیں, میں نہیں چاہیے موبائل, تو میں پھر خود ہی سوچتا ہوں کہ نہیں انہوں دے دینا چاہیے. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھا کریں کہ جب آپ یہ ایک رجحان پیدا کرتے ہیں کہ والدین کے سامنے نظریں جھکاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں, تو پھر سٹینڈ وغیرہ ہم خود ہی ہٹانا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو امپلسیوٹی کہتی ہے. امپلس کا کبھی نام سنا ہے؟ یہ کوئی پنگا ذہن میں آ جاتا ہے, کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم امپلس کہتے ہیں. تو اگر پیشنٹ تیار ہو کے بیٹھا ہو نا تو پھر اس سے انتظار نہیں ہوتا کہ گھر والے 2 منٹ بھی لیٹ کریں, جب وہ تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے مسئلہ. تو آپس میں یہ جو سنکرونائز کرنا ہے نا, جیسے کہ میوزک والے ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں, وہ آگے پیچھے ذرا کر دیں تو بہت بے سرا ہو جاتا ہے نا کام. تو گھروں میں بھی جب خواتین و حضرات نے کہیں جانا ہو کسی شادی بیاہ پر, تو سنکرونائز کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ میری بیوی یا ماں یا میرا بیٹا یا خامد یا بھائی تیاری کے کس مرحلے پہ ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے. 10 منٹ رہ گئے نے, 15 منٹ رہ گئے نے, کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے رہنا چاہیے. کو بھج دوڑ پہلے ہی پا کے رکھنی چاہیے. لیکن ایک دفعہ جدوں اچھا خواتین عام طور سے آخری ٹائم تے جڑا فائنل ٹچ دینا ہوتا ہے وہ انہوں نے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ خواتین کے کچھ قدرتی تقاضے ہیں جس کے تحت ان کو کچھ وقت زیادہ لگتا ہے مردوں کی نسبت. انہوں نے کچھ تیاری بھی کرنی ہوتی ہے, کچھ ایسے اہتمام کرنا ہوتا ہے, بندے اٹھ کر تو ٹر پہنتے نہیں. ویسے افغانستان میں خواتین بھی ایسی ہے کہ شٹل کا برقع ڈالا تو ہو گئے, مطلب وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ماحول میں خواتین کا حق ہے بننا, سنورنا, کہیں جانا, اپنے گھر کی لاج رکھنا کہ بھئی ہمارے اچھا گھر ہے. تو پھر خواتین کو کچھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ زیادہ مارجن دینا چاہیے, اور یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے, اور اپنی تیاری کو سنک کر کے رکھنا چاہیے, سنکرونائز کرنا چاہیے. جیسے بلوٹوتھ نہیں ہوتا جس سے معلومات جو ہے لیتے دیتے ہیں, تو گھر میں ایک اکٹھے چلنا یہ بہت اچھی بات ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورے کرتے رہنا, اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہ کرنا, اور ایک دوسرے کے ساتھ تانا زنی نہ کرنا. جی
ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।